اس دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی کھلی ہوئی آنکھیں آفتاب عالم تاب اور چمچماتے مہتاب جیسی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتی تو ہیں، مگر ان کے دلوں کی زمین پر رشد و ہدایت کی ایک کرن بھی نہیں پڑنے پاتی۔ شاید اس لیے کہ ان کی آنکھیں تو جاگتی ہیں مگر دل سوتے رہتے ہیں۔ بادشاہ مصر بھی ٹھیک اسی دھوکے کا شکار رہا۔ پھر اچانک حادثاتی طور پر بادشاہ کو ایک خواب دکھائی دیا جس سے اس کا دل مضطرب اور بے چین ہو گیا۔ درباری کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو اس خواب کی تعبیر نہ سوجھی، کیونکہ ان کاہنوں کے دل بھی خواب غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ رہا شدہ ساقی نے بادشاہ کا اضطراب اور کاہنوں کی عاجزی دیکھی تو اس کو محل کے آرام و آسائش سے دور ایک سعید روح یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بادشاہ سے کہا کہ قید خانے کے اندر ایک بے گناہ شخص ایسا ہے جو آپ کے اس خواب کو زندگی بخش دے گا، کیونکہ میں بھی اسی کی دی ہوئی تعبیر کی بدولت قید خانے سے اپنی زندگی کا مژدہ لے کر باہر آیا تھا۔ فرمان شاہی کی روح سے اب یہ ساقی قید خانے کے اندر یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کی، اے صدق مجسم، ہمیں اس خواب کی تعبیر دیجیے کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا ہے، اور ایسے ہی 7 ہری بھری بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے ان کے اوپر لپٹ کر ان کو بھی خشک کر دیا۔ قربان جائیے شان پیغمبری پر کہ قید کے دنوں میں جس ساقی کی دل جوئی اور اس کی ڈھارس بندھانے میں یوسف علیہ السلام نے کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی، اب وہ ساقی سالوں بعد پھر سے اپنی غرض لے کر حاضر ہو گیا، مگر شان رسالت کی زبان پر نہ وعدے کی یاد دہانی کا کوئی حرف تھا نہ کوئی اور شکوہ، بلکہ شاہ قاصد کو خواب کی ایسی تعبیر دی جس سے بادشاہ کے سامنے ملک کا مستقبل آپ ہی آپ سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ 7 فربا گایوں اور 7 ہری بالوں سے مراد خوب پیداوار کے سال ہیں، لہذا تم 7 سال تک مسلسل غلہ بونا، پھر جو فصل کاٹو تو اس کو بالوں میں ہی رہنے دینا تاکہ گھن وغیرہ سے محفوظ رہے۔ ہاں، تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے وہ بالوں سے نکالا ہی جائے گا۔ اور 7 خشک بالوں اور دبلی گایوں سے مراد قحط کے 7 سال ہیں جن میں پہلے کا تمام ذخیرہ ختم ہو جائے گا، تھوڑا بہت بیج کے واسطے بچے گا۔ پھر اخیر میں ایک سال اور آئے گا جس میں موسلادھار بارشیں ہوں گی، انگور بکثرت پھیلیں گے اور لوگ خوب شرابیں پئیں گے۔